الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک له لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر محفوظ کیا اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ادھر کے لوگ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے کے لوگ آپ کو بھلام کر کے آگے آ جاتے اور آگے آ جائیں. اور کی سب چیز کا خیال رکھا جاتا ہے مسجد کے اندر کہ آگے جو بھی بیٹھ رہا ہے وہ جگہ کو خالی نہ چھوڑے تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو. اب پیچھے آنے والا آپ کو پھلان کر کے آئے گا, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, برا بھی لگے اور حدیثوں میں اس چیز کا منع بھی ہے. تو پیچھے والا تب پھلانے گا جب آگے جگہ خالی رہے گی, جب نہیں رہے گی تو وہ پھلانے لگے. تو مسجد میں جو بھی آگے آئے پہلے آئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آگے جگہ نہ خالی رہے. حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اس صفات کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین ان الذین هم بربهم کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے, خوف سے ہمیشہ لرزہ و ترسا رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جب اللہ رب العالمین اور وہ لوگ جب کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, جو کچھ بھی دیتے ہیں پھر قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے دل جو ہے کانپ رہے ہوتے ہیں. الی ربہم راجعون
اس ڈر سے، اس خوف سے انہیں اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، دیتے وقت ڈرنا، جب وہ دے رہے ہوں ان کے دلوں کے اندر کبھی تاخیر ہونا، اس کے اندر اس آیت میں کیا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اہم الذین یزنون ویشربون ویشربون الخمر، اللہ کے رسول اس میں کیا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، یا جو زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا لا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کے بیٹی، اس میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو گناہ بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، جو چوری بھی کرتے ہیں اور کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، جو زنا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسے دل کی بیٹی اس آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیک کام کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ میری عبادتیں رد نہ ہو جائیں، کہیں یہ میری نمازیں بیکار نہ ہو جائیں، کہیں یہ میرے جو خرچ میں کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں صدقے و خیرات کر رہا ہوں، وہ دیتے ہوئے اس بات سے ڈر رہے ہوتے کہیں اللہ رب العالمین میرے اس صدقے کو، اس خیرات کو جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا میرا رد ہو جائے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے۔ ذرا دیکھیے، عبادت باعمل ہو کر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یہ ایک صفت ہے مومن کا۔ اور یہاں پر بات کیا ہے، یہاں پر ہم بدکار ہو رہے ہیں لیکن دل مطمئن ہے۔ آج کچھ نہیں، آج ہمارے پاس عبادت کے نام پر لیکن دل مطمئن، خیرات کے نام پر کچھ نہیں ہے، کچھ یہ نہیں کہہ رہے کچھ بھی نہیں، ہم کر رہے ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں کر رہے ہیں لیکن دل مطمئن۔ اور اس آیت میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ڈرنا یہ ان لوگوں کے لیے ڈرنا ہے جو خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ ڈر رہے ہیں۔ باعمل شخص ڈرنا، یہاں بے عمل ہو کر کے مطمئن ہونا، یہ ہے فرق۔ اب مومن کی یہ صفت بیان کی اللہ ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو باعمل ہو کر کے ڈرتا ہے۔ بے عمل ہو کر کے ڈرنے والا اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دے۔ دو قلبی عبادت ہے، یاد رکھیے، دو بڑی قلبی عبادت ہے، دل کی دو بڑی عبادت ہے، ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے اللہ رب العالمین کی محبت۔ اللہ کی رحمت ہمیں اس کی محبت کی عبادت کراتی ہے اور اللہ کا عذاب ہمیں اس کے ڈر کی عبادت کراتی ہے۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے رسول، اے نبی، ہمارے بندوں کو بتا دی، نبی عبادی انی الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجیے میں بہت مہربان ہوں، غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ ہاں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بہت سخت دردناک ہے۔ دونوں باتیں بتا دی، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، غلطی کرو گے معافی مانگو گے میں معاف کرنے والا بھی ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں، شکور ہوں۔ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ میرا عذاب بہت زیادہ دردناک سخت ہے، بندوں کو پکڑ لینے والا زبردست عذاب ہے، یہ بتا دیجیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف۔ اہل علم کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو جتنا جانے گا، جتنا پہچانے گا، وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین کی انسان کو معرفت جتنی حاصل ہوگی، جو انسان اللہ کو جتنا پہچانے گا، جتنے قریب سے سمجھے گا اللہ ہے کون، چلانے والا، دینے والا، ڈرانے والا، تمام معاملات کو سلجھانے والا ہے کون، اللہ کو جو پہچانے گا، اہل علم کہتے ہیں کہ من کان بہ اخوف، اللہ سے وہ نہیں زیادہ ڈرے گا۔ اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا کون ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتے۔ اسی سے قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے دل پر جو کبھی تاری رہتی ہے اپنے رب کی۔ اور غور طلب بات کیا جاتے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی عذاب نہیں، کوئی جزا و سزا فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ فرشتے کو جہنم میں ڈالا جائے، کسی کو جنت میں ڈالا جائے۔
جن کے لیے جنت جہنم نہیں، جن کے لیے گرفت نہیں، جن کے لیے جزا و سزا نہیں، جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا، جنہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کرتوتوں کو ان کا کرتوت نہیں کھولا جائے گا، ان کا کالا چٹھا نہیں کھولا جائے گا، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور ہمارا جن کے لیے جزا ہے، جن کے لیے سزا ہے، جن کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی، وہ ایک دم مطمئن ہو کر دنیا کی زندگی گزارے، وہ ایک دم بے خوف ہو کر کے ہم گزارے. یہ جہنم کے بہت قریب ہمارا آ چکے ہیں، یاد رکھیں بہت قریب ہم آ چکے ہیں، بہت زیادہ قریب. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے جبریل مالی لا ارا میکائیل صاحکا قط. اے میکائیل، اے جبریل کیا بات ہے کہ میں نے آج تک میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. سوال کر رہے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، میکائیل کبھی ہنستے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا ہی نہیں. جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. اے اللہ کے رسول، جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل ہنسنا بولنے. اللہ جہنم کی سختی کو دیکھ کر جہنم جب سے بنی میکائیل کی ہنسی خیر. اور ہم اور دن و رات خطبے میں، جلسے میں، جلوس میں، درس میں جہنم کی باتیں بیان کی جا رہی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی، لیکن ہم اور اتنے بے خوف اور اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ کیا بولا جائے. ایک دم بے خوف، دل سے ڈر نکل چکا ہے، دل سے خوف اللہ رب العالمین کا نکل چکا ہے، جہنم کی فکر نکل چکی ہے، قبر کے اندر حساب و کتاب کا مسئلہ نکل چکا ہے. یہی وجہ ہے، یہی ڈر نکلنے کی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جو کہ اتنے بے خوف ہو کر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک آیت کی تفسیر میں کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی نیا فرمان نازل ہوتا ہے تو آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب پر ایک خشی طاری ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جبریل امین ہوش میں آتے ہیں. ماذا قال ربكم، سوال کرتے دوسرے سے تمہارے رب کا کیا حکم ہے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا. قال ربكم قال الحق، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ رب نے حق نازل کیا، وہ العلی الکبیر، میرے حق نے ایک حق نازل کیا. یہ فرشتوں کا عمل. اللہ کی آیت کو سن کر اس کے ایک آیت کے نازل پر فرشتوں پر خشی طاری ہو جاتی. کتنی ہی آیتیں سنا دی گئی، آج ہمارا دل بدلا. کتنی ہی حدیثیں سنا دی گئی، آج ہمارا معاملہ بدلا. کتنے ہی جہنم کے معاملے سنا دیے گئے، جہنم کے عذاب سنا دیے گئے، حدیثوں میں اٹھا کے رکھ دیا گیا. آج ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بقیع کا قبرستان ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، زاروں قطع ہو رہے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا روتے ہیں کہ قبر کے آس پاس کی مٹی جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھو یہ منزل سب کو طے کرنی ہے، یہ قبر کا مسئلہ سب کو طے کرنا ہے. تم سوچ رہے تم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا لے کر کے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے پاس. یہ قبر کی منزل، یہ قبر کے اندر سب کو طے کرنا ہے، کوئی بچ نہیں جا سکتا. تم تیاری کیا کیے ہو اس کے لیے؟ صحابہ قبر کی مٹی نہ ہو رہی، کون ہو رہا ہے؟ رسول اللہ. کس چیز کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے، قبر کے عذاب کی وجہ سے. اور صحابہ کو نصیحت بھی کرے. اور ہم اور دم مطمئن ہو گئے، دم مطمئن جسے کوئی کچھ ہوا ہی نہیں. ہمارے عذاب، ہمارے گناہ پر ہماری نظر نہیں، ہم آخرت پر کوئی ہماری فکر نہیں، قبر پر ہماری کوئی فکر نہیں. عذاب کے بارے میں سنا دیا جاتا ہے حدیث میں کہ ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے کچھ ہم نے سنا ہی نہیں. اچھی تقریر تھی، بہت مزہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ہم تک وہ کوشش نہیں کرتے. آئیے اس چیز کی طرف کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. انجام کا مطلب کہ ان کے لیے انعام کیا ہے، جو اللہ ان کی فضیلت کیا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. سورہ رحمان کو اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں. کیا دنیا کے اندر حساب و کتاب دینا، آخرت کے اندر دنیا کا حساب کتاب دینا. اللہ کے سامنے جو ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ نے کہا کہ
ان کے لیے دو جنت ہے. اللہ دو جنت ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے جا رہا ہے اور گناہ کرنے جاتے جاتے وہ رک گیا یہ سوچ کر قیامت کے دن ہم کیا اللہ کو دیکھا. یہ ہے رکنا گناہ سے. یہ ہے ڈرنا اللہ رب العالمین سے کہ ہم جا رہے ہیں گناہ کرنے. اذان ہو گئی, دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے, لیکن خیال آیا تو قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے. اللہ آج کے اس دن کی نماز کے بارے میں ہم سے سوال پوچھتے تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. ڈرا یا وہ چلا گیا مسجد کے اندر. کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے, کسی لڑکی نے حسین لڑکی نے دعوت دے دی, گناہ اگر کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا گناہ چھپ کر کے خاندان والوں سے, محلے والوں سے, بھائیوں سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے چھپ کر کے گناہ, لیکن ڈر آ گیا اس کے دل میں کہ اللہ کو کیا ہم جواب دیں گے. کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اس گناہ کے بارے میں. وہ تو سب کچھ جانا, ہم کیا جواب دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. امام مجاہد کہتے ہیں کہ جو رک گیا اس کے لیے دو جنت ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ گناہ کرتے کرتے ایک اور فضیلت ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے. کیا اور کسی بیان نہیں کر رہا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کو کوئی چیز کہہ دے تو ہم اس کو مانتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا, گرا ہوا مسلمان کا بھی ایک ایمان ہے کہ اللہ کوئی کہہ دے کوئی بات قرآن کے اندر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے, لیکن اللہ قسم کھا کر بھی کہتا ہے. قسم کھانے کی کیا ضرورت, کیا ہم ایمان نہیں رکھتے. قسم کا مطلب یہ ہوا اللہ عزتی, اللہ کو عزتی, اللہ قسم کھا اس حدیث کے اندر کہ میری عزت کی قسم, اپنی عزت کی قسم کھا کر اللہ یہ چیز کو, اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. اس حدیث کو اللہ بول رہا ہے بندوں کے لیے, یعنی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ کا وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین. میری عزت کی قسم ہم اپنے بندے کے اندر دو خوف کو, دو ڈر کو ہم کبھی جمع نہیں کریں. کیا مطلب, ایسا نہیں کہ ایک بندہ دنیا میں بھی ڈر رہا ہے اللہ سے تو قیامت کے دن بھی وہ اللہ سے ڈرے گا. ایسا نہیں. جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا, اللہ کہہ رہا میری ذات کی قسم, میری عزت کی قسم, جو دنیا میں ڈرے گا قیامت کے دن ہم اس کے دل سے ہم ڈر نکال دیں گے, وہ عذاب کا خوف نکال دیں گے. وہ آخرت میں مطمئن ہوگا. اور جو دنیا میں مطمئن ہے, سکون سے ہے, اطمینان سے ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, اللہ نے کہا کہ وہ عزتی, قیامت کے دن تو ہم خوب ڈرائیں گے اسے, خوب ڈرائیں گے, اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جائے گا. لیکن جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں سکون پائے گا, اور جو دنیا میں سکون حاصل کر رہا ہے آخرت میں نہیں ڈرائے گا. اللہ نے عزت کی قسم کھائی ہے, صحیح ترغیب کی روایت ہے, عزت کی قسم کھا کر کہا ہے. اسی طریقے سے سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ایک اور فضیلت بیان کی, ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو نعمت, دو فضیلت ڈرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں, ان کی مغفرت کر دیں. اور دوسرا کیا ہے, وہ اجر عظیم. کتنا عظیم یہ نہیں پتا ہے, وہ اجر عظیم, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا ہماری طرف سے, ایک انعام ہوگا ہماری طرف سے ان کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. یہ ہے خوف, یہ ہے خوف کی فضیلت. اس خوف کو اپنے دل کے اندر اللہ میرے دوست, اس خوف کو اپنے دل کے اندر لائیں. اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے, جو قیامت کا جو محشر میں نے دیکھا, اللہ نے جو دکھایا ہے, جو جہنم کو ہم میں دیکھ کر کے آیا, اگر تمہارے مشاہدے ہوتے, تم اس چیز کا مشاہدہ کرتے, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا. تم ہنسنا بھول جاتے, روتے ہی رہتے, یا ہنستے کم روتے تم زیادہ. دنیا کے رنگینیوں کو چھوڑ دیتے, چلے جاتے کسی دور صحرا میں اور صرف عبادت ہی عبادت کرتے. اور قرآن کے اندر اٹھائی پیسوں پر, وہاں پر ایک انسان کا معاملہ بیان کیا. جب اس نے جہنم کو دیکھا تو اللہ سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا. اور اللہ سے کیا کہا, اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ دنیا میں بھیج صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف تیری عبادت, ایک بار دنیا کے اندر بھیج دے. اللہ کہے گا کیا میں نے تجھ کو دنیا کے اندر بھیجا نہیں تھا, کیا تجھ کو میں نے لمبی عمر نہیں دی تھی, کیا تجھ کو میں نے تیرے سامنے کیا میں نے کوئی واضح و نصیحت کرنے والا نہیں بھیجا تھا. سب کو بولے گا, کہے گا بس یہ تو ٹھکانا ہے, جب بھیجا تھا فکر نہیں. آج جہنم کو تو دیکھ لیا تو اپنے ارادے بدل گئے, تو دنیا میں جانے کی خواہش کر رہا ہے, پھر اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کر رہا ہے, تو دنیا کے اندر بھیجے جانے کی بات کر رہا ہے. نہیں میرے بندے, جب بھیجا تھا تب بھیجا تھا, اس وقت وہ ناخوش کے ناخن نہیں لیا, کام ختم. تو میرے دوستو عزیزو, اس چیز کو سمجھیے کہ دنیا کی زندگی
ہم اللہ کے ڈر کے سائے میں گزاریں. یہ دنیا کی زندگی ہم اللہ اپنے دلوں کہیں بھی جائیں, جو کام بھی کریں, جو معاملات بھی ہو, سارے معاملات میں, سارے کام میں, ہر گناہ کے اٹھتے ہوئے ہر قدم پر ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ رب العالمین کے ڈر سے رو پڑتے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صحیح ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجلا بقى من خشیت اللہ حتى يعود اللبن في الزرع. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی یاد سے, اس کے خوف سے رو پڑا, اس کا وہ شخص اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہ چلا جائے. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے محبت میں یا اللہ کے ڈر سے روئے, جس کی آنکھیں بہ پڑے, وہ جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ تھن سے, جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ نہ چلا جائے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا, ناممکن, ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں, اللہ کی یاد سے, خوف سے جو انسان رو پڑے, جس کی آنکھیں رو پڑے, جس کا دل رو پڑے, وہ شخص کبھی جہنم میں جانا اسی طرح ناممکن, اسی طریقے سے ناممکن ہے. کون ہے یہ شخص؟ اور رونا کیا ہے؟ یہ رونا کون سا رونا؟ واضح و نصیحت ہو رہی ہے, اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھیں بہ پڑی ہے, رونا اس میں شامل ہے. آپ دعائیں کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بہ پڑی ہے, رونا اس میں شامل ہے. رات کی تنہائی میں آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ کے, وہ رونا اس میں شامل ہے. کوئی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھتے ہوئے اللہ کا کہ خوف کا سب ذکر آیا آپ کو, آپ اس خوف سے رو پڑی ہے, یہ رونا اس میں شامل ہے. کوئی انسان ہے حدیثیں پڑھ کر سنا رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے تفکر میں اور آپ کی آنکھیں بہ پڑی ہے, رونا اس کے اندر شامل ہے. یہ تمام رونا اس کے اندر شامل ہے. تمام آنکھوں کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی, اس کی آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. دو اللہ کی یاد سے, جو اللہ کے خوف سے ہوئے, جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے ہوئے. آپ اس حدیث کو اٹھائیے جس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین کا عرش. ان 7 میں سے 2 ایسے لوگ ہیں, 7 میں سے 2 ایسے لوگ ہیں جو عرش کا سایہ پائیں گے صرف اللہ کے ڈر جن کے اندر ہوگا. مسئلہ الگ ہے, چیز ایک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, پہلی چیز وہ ہے کہ ذکر اللہ خالی ففاضت عینا. ایک یہ کہ جو خالی وقت میں, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو, اللہ سے کچھ فریادیں کی ہوں, اللہ سے کچھ مانگا ہو, یہ خالی ففاضت عینا, تنہائی میں اللہ کا ڈر اس کا غالب آ گیا اس کے دلوں کے اوپر, اور وہ رو پڑا, اس کی آنکھیں رو پڑی. قیامت کے دن اس کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا. پہلا. اور دوسرا کون شخص؟ دوسرا وہ شخص جسے کسی خوبصورت, حسین و جمیل اور مالدار اور حسب و نسب اچھی خاندان والی کسی لڑکی نے غلط کام کے لیے دعوت دیا, اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 7 میں سے 2 لوگ ایسے موجود جن کے اندر ڈر موجود تھا, وہ اللہ کا عرش کا سایہ. باقی 5 لوگ ایسے جن کا مسئلہ الگ الگ ہے, کچھ کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں, کچھ ہو. لیکن 7 میں سے 2 لوگ ایسے جن کے اندر ڈر ہے, ڈر آ گیا تو عرش کا سایہ ہے. بھائی میرے دوست, یہ دنیا, آج کا یہ ماحول, آج کا یہ کلچر, ہر گھڑی مسلمانوں کو ان کے ایمان کو مفلوج کرنے کے لیے, ماں اور بہنوں کی ایمان کو مفلوج کرنے کے لیے ہر طریقے کی سیاست اور ہر طریقے کا مسئلہ یاد ہو رہا. اس چیز میں, اس خوفناک دور میں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, جب کوئی بھی چیز ہم گناہ کا دیکھیں, جب کوئی ہمیں برائی کی دعوت دے, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, برائی کی کسی بھی طریقے کی ہمیں دعوت دے, اس وقت ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم میری زبان سے یہ بات نکلے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. جس وقت آپ نے یہ بات کہی, برائی سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا, آپ کا فضیلت بھی بڑھے گی, آپ کی فضیلت, اور عرش کا آپ سایہ بھی پائیں گے. دنیا کے اندر آپ ڈر گئے, آخرت کے اندر آپ کو اطمینان بھی حاصل ہوگا, سکون بھی حاصل ہوگا. یہ ہے فضیلت, یہ ہے مسئلہ, یہ ہے ڈر جس کی جو کمی ہے آج ہمارے اندر. اس ڈر کو, اس خوف کو آج ہم کو اپنے دلوں کے اندر لانا ہے. کون سا خوف؟ دنیا کا خوف نہیں, خاندان کا خوف نہیں, کسی کا خوف نہیں,
اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ متقی بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ باسا بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، گناہوں سے بچنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، حق ادا کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، حق دینے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، اچھے طریقے سے آپ معاملات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ کی زبان اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ کے بڑھتے ہوئے قدم 100 بار سوچنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ کی آنکھوں کے اندر حیا آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ڈر لائیے، آپ کی زبان جو ہے وہ گالیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ جس چیز کے بنا پر صرف اللہ رب العالمین کا یہ ڈر اگر آپ کے اندر آ گیا، آپ کو کھڑے ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک مسئلے کا حساب دینا ہے، کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو کہتا ہے، میری بیٹی دنیا میں مجھ سے مال چاہیے مجھ سے لے لے، قیامت کے دن مجھ سے کوئی نیکیاں نہ مانگنا، تو خود ذمہ دار ہے اپنی نیکی، مال میں دے سکتا ہوں، دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر مانگے گی میں دے دوں گا، اے میری درخت جگر، اب قیامت کے دن نیکیاں مانگے گی میں تجھ سے نہیں دے پاؤں، تو خود اپنی ذمہ داری ہے، خود تیرا حساب تیرا خود ہو۔ بابا نبی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتی، پرتھوی کو اپنے مخاطب کر کے کہا جو لینا ہے دنیا میں لے لے، تیرا بھتیجا نبی ہے تو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ آج وہ کس کے بھروسے ہے، کس کے بھروسے ہے؟ آج ہمارا ایمان دیکھ لیجیے، کل کی نیوز ہے 3-4 دن پہلے کی، ایک مسلم خاتون لڑکی غیروں کے اڈے میں غیروں کے چنگل میں جاتی ہے اور اس کی باڈی فریز سے نکلتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ انی اخاف اللہ کی کمی نہیں ہے، اللہ کے ڈر کی کمی نہیں ہے۔ اپنے بچیوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو اللہ کا خوف کا درس پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو اللہ کے رب العالمین کے ڈر کا سبق پڑھاؤ۔ اللہ کون ہے اسے پہچاناؤ۔ آج جو بھی لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی لوگ بچیاں اگر بھاگ رہی ہیں، اگر بچیاں اسلام سے منہ دھو دے رہی ہیں، اگر بچیاں اسلام سے پھر جا رہی ہیں، اگر بچے اسلامی تعلیمات کا عمل نہیں کر رہے ہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اس کے ماں باپ کے اوپر بھی انگلی ہے، اس کے خاندان کے اوپر بھی انگلی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم نہیں دی، صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی شناخت نہیں کروائی۔ جو اللہ رب العالمین کو جتنا جانے گا کان بہ اخرف، وہ اللہ رب العالمین کو اتنا ہی ڈرے گا۔ جو اللہ رب العالمین کو نہیں جانے گا وہ اللہ رب العالمین کا دل اس کے دل میں سینے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا فانی کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنے ڈر کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کو ڈرنے والا بنا دے، ہم ڈرے ہر چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہے، یہاں تمام لوگ تجھ سے راضی رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔